اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے رمضان کے بعد کیا، اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، ایک بات اچھی طرح مجھے اور آپ کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کوئی سیزن وائز مذہب نہیں ہے کہ کچھ عمل کچھ وقت تک کر لیا جائے پھر بعد میں اس عمل کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یہ مزاج شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج تو یہ ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے جو کنٹینیوس مسلسل کیا جائے، اگرچہ اس کی کوانٹٹی، اس کی تعداد کم کیوں نہ ہو۔ لہذا رمضان کے بعد ہمیں ان اعمال میں تسلسل برتنا چاہیے، کنٹینیوٹی باقی رکھنی چاہیے جو اعمال ہم لوگ رمضان میں کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا عمل جس کی تربیت رمضان میں دی گئی ہے وہ ہے تقوی۔ وہ تقوی کی صفت ہے، یعنی انسان اپنے اوپر ہر وقت، ہر جگہ، ہر حالت میں اللہ کو اپنے اوپر نگراں بنا کر زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ پہلی صفت اور سب سے بنیادی مقصد ہے رمضان کے روزوں کا، تراویح کا، اعتکاف کا، سب کا، کہ انسان اپنے اوپر اللہ کو نگراں بنا کر زندگی گزارے۔ وہ کسی کے ڈر سے کوئی کام نہ چھوڑے، وہ صرف اللہ کے ڈر سے کام چھوڑے اور اللہ کی محبت میں کوئی کام کرے، کسی اور کی محبت میں کام نہ ہو۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز وقت کی پابندی۔ ہم نے دیکھا صبح صادق ہو رہی تھی تو ہم کھانا بند کر رہے تھے، غروب آفتاب ہو رہا کھانا شروع کر رہے تھے، تراویح کا وقت ہو رہا تھا تراویح پڑھ رہے تھے۔ تو وقت کی پابندی اور وقت کا کی تنظیم، یعنی ٹائم مینجمنٹ، اس کو ہم گویا کہ اور آگے بڑھانا چاہیے اور وقت کی پابندی کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ تیسری چیز انسانی ہمدردی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے رمضان میں تو لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کی مدد کی، جو کچھ کر سکتے تھے کی، رمضان کے جانے کے بعد ہم سیلفش بن گئے، خود غرض بن گئے، اپنے بیوی بچے، اپنا کاروبار، اپنی دکان مکان، اپنی جاب، اپنی نوکری، اپنی کھیتی باڑی، باقی دنیا کہاں جا رہی ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ تو بات نہیں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سوئے۔ اب وہ پڑوسی کی کوئی مذہب، کوئی ذات، کوئی اور تقسیم نہیں کیا آپ نے، پڑوسی بس کوئی بھی ہو انسانی ناطے سے۔ لہذا تیسرا کام جس کو ہمیں آگے مسلسل جاری رکھنا ہے وہ انسانی ہمدردی۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو رمضان کے بعد بھی ہمیں مسلسل جاری رکھنی چاہیے وہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مسلسل توبہ و استغفار کا اہتمام۔ اور اسی کے ساتھ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف کی بھی ہمیں اپنی زندگی میں عادت بنانی چاہیے۔ یہ وہ کچھ کام ہیں، اس کے علاوہ اور بھی لمبی فہرست بن سکتی ہے، لیکن یہ چند موٹے موٹے کام ہیں جو ہمیں رمضان کے بعد بھی مسلسل جاری رکھنے ہوں گے۔ تب سمجھا جائے گا کہ ہم نے رمضان میں ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ ادا کیا ہے اور یہ اعمال ہمارے قبول ہوئے۔ اس کی دلیل یہ ہوگی کہ ہم پورے 11 مہینے ان اعمال پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان اعمال کے ساتھ
زندگی گزارنے اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔